زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، اسی طرح بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا اور ناخنوں کا کاٹنا، شریعت مطہرہ نے اس کی ایک خاص مقدار بیان کی ہے کہ اتنے دنوں سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ضروری ہے، اور وہ خاص مقدار جو بیان کی گئی ہے وہ ہے 40 دن۔ 40 دن سے پہلے پہلے ان کا صاف کرنا یہ ضروری ہوگا، اور اگر 40 دن گزر جائیں گے تو 40 دن گزرنے کے بعد ایسا عمل نہ کرنے والا شخص گناہ گار ہوگا۔ ہاں، ہفتے کے اندر اندر ان بالوں کو صاف کرنا، ناخنوں کو کاٹنا، یہ سنت مستحبہ ہے۔ کوئی ایک دن خاص کر لیں تو اس دن جو ہے وہ اس کو عمل کو کر لیا جائے، اور اگر 15ویں دن کیا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن اگر 40 دن گزر جائیں گے تو 40 دن گزرنے کے بعد وہ شخص گناہ گار ہوگا، یعنی 40 دن سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 678 پر اسی طرح کا سوال کیا گیا، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ 40 روز سے زیادہ ناخن یا موئے بغل یا موئے زیر ناف رکھنے کی اجازت نہیں، بعد 40 روز کے گناہ گار ہوں گے، ایک آدھ بار میں گناہ صغیرہ ہوگا، عادت ڈالنے سے کبیرہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ عادت ہی بنا لیتا ہے کہ وہ 40 دن سے پہلے پہلے اپنے ان بالوں کو صاف کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 599 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2758 اور 2759 لے کر آئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر بغل بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اور وہ وقت 40 دن ہے۔ یعنی 40 دنوں سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ 40 دن اگر گزر جائیں گے، ایک آدھ بار اگر ایسا ہوا تو گناہ صغیرہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص عادت ہی بنا لیتا ہے کہ 40 دن گزرنے کے باوجود بھی وہ صفائی نہیں کرتا، تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اب یہ بال کہاں سے لے کر کہاں تک کاٹے جائیں گے تو یہ بھی سماعت کر لیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر کتاب الکراہیت میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان بالوں کو ناف کے نیچے سے مونڈنا شروع کیا جائے گا، اور ناف کے نیچے سے مونڈتے ہوئے شرمگاہ، پھر خصیتین، اور پھر شرمگاہ کے جو ارد گرد کی جگہ ہے وہاں کے بالوں کو صاف کیا جائے گا، اور یہ صاف کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، رانوں کے جو بال ہیں ان کا صاف کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح دبر یعنی پچھلے مقام کے بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ بہرحال گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ایک مقدار بیان کی ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے، حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو وہ کر گزرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن دینی مسائل کے حوالے سے کہتے ہیں جی شرم آ رہی ہے تو اس طرح کے مسائل ہم کیسے پوچھیں گے۔ بھائی، دین سیکھنے کے حوالے سے جو بھی آپ کو مسئلہ پیش ہو تو کسی عالم دین کے پاس جائیں اور ان سے جا کر مسئلہ پوچھیں۔ اگر آپ شرما شرمی میں نہیں پوچھیں گے اور آپ وہ عمل غلط کرتے رہے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ لہذا کوئی بھی مسئلہ ہو شریعت کا وہ لازمی طور پر پوچھ لینا چاہیے۔